السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ میرے عمرے کا سیکنڈ پارٹ ہے ولاگ کا، کیونکہ میں کچھ مصروف تھی، ہم مدینہ گئے ہوئے تھے تو اس وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر سکی، تو میں اب اپلوڈ کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ میرا نیکسٹ ولاگ مدینہ شریف کا ہوگا، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ کلک دا بیل آئیکن، تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ میری مزید اچھے اچھے ولاگس دیکھتے رہیں۔ تو چلیے میرے ساتھ، اب ہم چلتے ہیں صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے۔ مطاف کے اندر ماشاءاللہ بہت دھوپ آ رہی ہے۔ اگر آپ نے دن کے ٹائم طواف کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے تو اپنے ساتھ امبریلا ضرور رکھیے، کیونکہ دھوپ ہے اور سر کو لگ رہی ہے دھوپ، اچھی خاصی دھوپ ہے۔ چلتے ہیں صفا مروہ کی صحیح کی طرف۔ صفا مروہ کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماں کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک مسلمان جو حاجی آئیں گے، حجاج آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، ان کے لیے یہ فرض ہو گیا ہے۔ تو ایک ماں کی ادا کو ادا کیا گیا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم ادا کو ادا کرتے ہیں اور جا کر صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں۔ میں نے صفا مروہ کے بارے میں ایک واقعہ پڑھا ہے عجائب القرآن ماغرب القرآن میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیابان صحرا میں چھوڑ کر آئیں۔ تو وہاں پر چھوڑ کر آئے ہیں تو ان کے پاس پانی نہیں تھا، جو ان کا پانی تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور وہ بچے تھے، شیرخوار بچے تھے، رو رہے تھے۔ تو اس وجہ سے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ پانی ڈھونڈنے کے لیے چکر لگائے تھے، انہوں نے 7 پہاڑی کے اوپر چکر لگائے تھے۔ تو اس ادا کو آج تک قیامت تک اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہو چکا ہے کہ جو بھی عمرہ کرنے آئے یا حج کرنے آئے ان پر یہ لازم فرض ہے کہ وہ صفا مروہ کی صحیح کرے۔ اور جو وہاں پر جو گرین لائٹ ہے یہاں پر نا آدمیوں کو اجازت ہے وہ دوڑے یہاں پر، کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ دوڑی تھی یہاں پر، لیکن اب عورتوں کے لیے یہ موقوف ہو چکا ہے، یعنی بند ہو چکا ہے۔ آدمی یہاں پر دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑ سکتی۔ تو چلیے میں آپ کو آگے صفا مروہ کی زیارت کراتی ہوں اور نہ پرانی یادیں تازہ کراتی ہوں، چلیے میرے ساتھ۔ صفا مروہ کے اندر ام المومنین حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مبارک بھی ہے، جو اب صفا مروہ کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ اور مکہ کی کیا ہی برکتیں، کیا ہی فضیلتیں ہیں کہ مکہ کے اندر ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور مکہ کی جو دعائیں سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے کہ یا اللہ مکہ کے اندر ہر موسم کا پھل ہو، کہ مکہ کے اندر جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں۔ اور مکہ تو اعلیٰ ہے ماشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں آگے، میں آپ کو صفا مروہ دکھاتی ہوں، صحیح بھی کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ چلیں، میرا اب 14 چکر چل رہا ہے، صفا سے لے کر مروہ تک 1 چکر ہوتا ہے، اور مروہ سے لے کر صفا تک یہ دوسرا چکر ہوتا ہے۔ لیکن کچھ حاجی حضرات جو آتے ہیں نیو، اور ہم بھی ان میں شامل تھے، ہم جب اسٹارٹ میں شروع میں جب حرم شریف آئے تھے صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے، تو ہم نے صفا اور مروہ کو ایک سمجھا ہوا تھا، اور ہم نے 14 چکر لگائے تھے اور پاؤں سوج چکے تھے، لیکن ہمارا عمرہ نہیں کمپلیٹ ہو رہا تھا۔ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا اس ٹائم کہ ایسا ہوتا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ صفا اور مروہ کو مکس کر کے ہی ایک چکر ہوتا ہے، وہ لیکن چکر ہوتا ہے، لیکن ہم نے 14 چکر لگائے ہوئے تھے۔ اور ہمیں ایک حاجی ملی تھی، عورت ملی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ میں نے 14 چکر لگا دیے، بتاؤ بیٹا کب میرا عمرہ کمپلیٹ ہوگا۔ وہ کہے 14 چکر نہیں تھے بہن، 7 چکر تھے، صفا سے لے کر مروہ تک آپ کا 1 چکر ہوتا ہے، آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، جو بھی آتے ہیں لا علم ہوتے ہیں، کچھ ماشاءاللہ علم بھی ہوتے ہیں ان کو، لیکن ایک آدمی تھا وہ طواف کر رہے، اس کو کسی نے بولا ہوگا کہ پاکستان سے کہ جاؤ جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے کرو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں دن سے رات ہو گئی میں صفا طواف کر رہا ہوں، لیکن میرا طواف کمپلیٹ نہیں ہو رہا، لوگ کیا کم ہی نہیں ہو رہے۔ اور یار جو آ رہے ہیں وہ تو اپنا طواف کر چکے ہیں، آپ اپنے گنو 7 چکر ہیں، آپ گنو، اس کے بعد آپ باہر جاؤ، آپ طواف واجب الطواف ادا کرو، نفل پڑھو اور باہر نکلو، لیکن کسی کو علم نہیں ہوتا۔ تو ان کو جب آ رہے ہو آپ تو آپ اپنی انفارمیشن لے کر آپ آؤ یہاں پر۔ کچھ لوگ یہاں پر گم ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو عمرے کا پتہ نہیں چلتا، کچھ لوگوں کو طواف کا پتہ نہیں چلتا۔ تو انسان جب آئے نا تو انفارمیشن لے کر آئے اپنی۔ اور بزرگ لوگ آتے ہیں، ان بچوں سے بھی درخواست ہے جو اپنے والدین کو ایسے ہی بھیج دیتے ہیں، نہ ان کا کیئر کرتے ہیں، پیسہ دینا ضروری نہیں ہے، ساتھ میں اپنے ماں باپ کی آؤ۔ کچھ بزرگ عورتیں ہوتی ہیں، بزرگ خواتین ہوتی ہیں، وہ گم ہو جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کچھ تو گم ہی ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ پاکستان سے کال کر رہے ہوتے ہیں اماں کہاں گئی،
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے دے رہے ہو ماں باپ کا حق ادا ہو گیا ہے, نہیں, ان کو ساتھ لے کر آنا چاہیے, ان کی مطلب ان کا بھی وہ کرنا چاہیے. مجھے لگا کہ مجھے یہ بات شیئر کرنی چاہیے تو میں نے آپ کے ساتھ کر دی. چلے میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں. الحمد للہ مجھے اللہ کی رحمت پر اتنا پیار آ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کا مجھے دیدار کرایا, مجھے مکے آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ یہ سعادت مجھے ہمیشہ عطا فرمائے, اور جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک انہیں بھی نصیب فرمائے, آمین. الحمد للہ ابھی میرا عمرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ابھی میں جا رہی ہوں تقصیر کرنے کے لیے, بال کاٹنے کے لیے. ایک پورے کے برابر عورتوں کے لیے ہے کہ پورے بالوں کو لے کر ایک پورے کے برابر اپنے بال کاٹیں, اور آدمیوں کے لیے کہ حلق کرائیں یا تقصیر کرائیں پورے سر کی. عورتوں کے لیے ہے کہ پورے بالوں کو لے کر ایک پورے کے برابر کاٹیں, اور آدمی حلق بھی کروا سکتے ہیں, تقصیر بھی کرا سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ حلق کرائیں. تو چلیے میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں. میں نے یہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو نا بال کاٹنے میں نا کنجوسی کرتے ہیں. تو ایک تو آپ اتنی دور سے آئے ہو, 7 سمندر پار سے آئے ہو, پیسہ لگا کر آئے ہو, سب کچھ کر آئے ہو, مشقتوں سے آئے ہو, محنتوں سے آئے ہو. وہ کہتے ہیں کہ نا اپنی مطلب سب کچھ کر کے آئے ہو, اور یہاں پر آ کر بال نہیں کاٹ رہے ہو, کنجوسی کر رہے ہو بال کاٹنے میں. تو یہ بہت بری بات ہے. آپ آئے ہو, آپ جب اپنے صحیح طریقے سے بال نہیں کاٹے, جیسے ایک پورے کا بولا گیا ہے کہ ایسے بال کاٹنے آپ احرام سے باہر جاؤ گے, اگر آپ نے ایسے نہیں کاٹے تو پھر آپ کا احرام نہیں اترا. نہ آپ پرفیوم لگا سکتے ہو, نہ آپ احرام کی حالت میں جو کام احرام کی حالت میں کرنا منع ہے وہ اگر آپ نے کر لیے تو پھر آپ کا دم آ جائے گا, تو بہت نقصان ہے. اس سے اچھا ہے کہ انسان اپنا جو بولا گیا ہے ایسے بال کاٹو تو ویسے ہی بال کاٹیں, ایک پورے کے برابر بال کاٹیں. اور جو آدمی آئے ہوئے ہیں وہ حلق کرائیں, اپنے تقصیر جو ہے وہ ٹھیک سے کرے, پورے سر کی تقصیر کریں. مطلب تقصیر کا مطلب ہے کہ سر کے ایک ایک بال کاٹنا چاہیے. اس سے اچھا ہے کہ آپ حلق کرا لو, یہ زیادہ بہتر ہے. تو میں نے کافی لوگ جہاں پر جو آئے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بال کاٹنے میں کنجوسی کرتے ہیں, یا یہ بولتے ہیں کہ ہمارے بال خراب ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے. آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہو, آپ جگہ دیکھو آپ کس جگہ پر آئے ہوئے ہو. یہاں پر ہر کسی کو آنا نصیب نہیں ہوتا, خوش نصیب ہیں جو یہاں پر آتے ہیں. تو پھر پلیز اس کا بھی احتیاط کیجیے. وہ کہتے ہیں نا اللہ کو جس کی ادا پسند ہے, مطلب ہم ایک کوئی جملہ ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے, اللہ کو پسند آ جاتا ہے. اور ہم کچھ ایسا جملہ ادا کر دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن اللہ قیامت تک ناراض ہو جاتا ہے. تو ایسے جیسے کہ صفا مروہ کی صحیح کرنا ایک ماں کی ادا تھی, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا ہے, اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہوئے کہ قیامت تک مسلمانوں کے اوپر فرض کر دی. ویسے ہی میں نے ایک اور واقعہ سنا ہے, پڑھا ہے عجائب القرآن ماغرب القرآن میں, کہ ایک عورت تھی اور ایک آدمی تھا, اس کا نام نائلہ اور پتہ نہیں آدمی کا نام مجھے صحیح کلیئر یاد نہیں آ رہا, وہ تھا. انہوں نے بدکاری کی تھی مطلب یہیں پر صفا مروہ میں, تو وہ بت بن گئے تھے. تو لوگوں نے جو وہاں کے اس ٹائم جو جس کی حکومت چل رہی تھی, تو انہوں نے وہاں پر ان کو عبرت کی نشان کے لیے وہاں پر رکھا ہوا تھا ان کے بتوں کو. لیکن وقت ایسا گزرا, کچھ لوگوں کو تو عبرت ملی, لیکن پھر میں لوگوں نے ان دونوں کی پوجا کرنا شروع کر دی, تو پھر اس کو زمین بوس کر دیا گیا, یعنی کہ ان کو دفن کر دیا گیا. تو یہ واقعے بھی ہیں, مکہ میں آ رہے ہیں, حرم میں آ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اپنی وہ حفاظت کر کے یہاں پر آئیں, کیونکہ ہم یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں, نہ کہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ پاک مکے کی مدینے کی بات اب حاضر نصیب فرمائے. دن گزرے میں مکے میں, شب گزرے دین پاک میں, روشنیوں کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں, اور سب کی تقدیر میں لکھ دے جو یہ ویڈیو دیکھے, آمین. ابھی میں صفا مروہ سے باہر نکل رہی ہوں اور مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے, وہ پڑھ کر افطاری کا ویٹ کریں گے ہم. تو چلیے میرے ساتھ آگے چلتے ہیں. یہاں پر یہ نظام اچھا بنایا ہوا ہے, یہاں پر سارے ڈورز جو ہیں وہ آف ہیں, بند ہیں, اور 2 ڈور ہیں وہ اوپن ہیں. ایک سے آپ اندر انٹری کر سکتے ہو مطاف کے لیے, اور دوسرا ڈور ہے کہ اس سے آپ باہر جا سکتے ہو. جس سے آپ نے انٹری کی ہے وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے, اور جس سے آپ باہر نکلے وہاں سے اندر نہیں آ سکتے. تو یہ ڈور ایزی ہے, نہ آپ گم ہوگے نہ کچھ ہوگے, کیونکہ 2 ہی ڈور اوپن ہیں یہاں پر.
ابھی میں حرم سے باہر آ چکی ہوں. یہاں کا موسم ابھی اچھا ہو چکا ہے کیونکہ عصر کا ٹائم ہو چکا ہے. تو چلے میں آپ کو باہر کا ویو دکھاتی ہوں. اتنی خوبصورت مطلب ویو آ رہا ہے حرم کا. چلے میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں. کرونا کے بعد مکہ کا جو ویو ہے نا، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کرونا کبھی آیا ہی نہیں تھا. اتنا کوئی بھرے ہوئے تھے لوگ، مطلب فرسٹ جیسے ہم پہلے عمرہ کرتے تھے، پہلے مکہ آتے تھے، ویسا کا ویسا ہی ماحول ہے یہاں پر. ماسک لگاؤ آپ کی مرضی ہے، مطلب لگائے ہوئے ہیں ماسک لیکن کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. مطلب ایسے ہم ایزی ہیں جیسے ہم پہلے ایزی تھے. ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ایسا فیل ہی نہیں ہو رہا کہ کچھ ایئرز ہم نے نا کرونا میں گزارے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک یہ سب کو مکہ مدینہ کی بعد اب حاضرہ نصیب فرمائیں اور مکہ دیکھنا نصیب فرمائیں. چلیے میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں. ابھی یہاں پر افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو یہاں پر سفرے لگ رہی ہے. چلے میں آپ کو مکہ کے افطاری کے لیے جو سفرے لگتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. چلے میرے ساتھ. یہ مجھے افطاری ملی ہے حرم مکہ میں. تو چلیے میں آپ کو اپنی افطاری دکھاتی ہوں. اس کے اندر اس پیک کے اندر کیا ہے. تو چلیے میرے ساتھ. میری خوش نصیبی مجھے اپنی قسمت پر رش کر رہا ہے کہ حرم کے اندر حرم مکہ کے اندر ہو اور میں افطاری کر رہی ہوں. چلیے میں آپ کو اپنی افطاری دکھاتی ہوں. میری افطاری میں کیا کیا ہے. ایک انہوں نے مجھے سینڈوچ دی ہے اور ساتھ میں بسکٹ ہے اور ایک جوس ہے اور ایک زمزم کی بوٹل تھی اس کے اندر اور ایک کھجور کا پیک تھا. یہ سب دیا ہے مجھے یہاں پر. زمزم میں نے نا وہاں سے کولر سے بھی بھر لیا تھا اور نا اس کے اندر بھی ایک زمزم کی بوتل تھی. چلیے میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں اسے. یہاں پہ سب افطاری کر رہے ہیں. زمزم کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں. زمزم کو جس نیت سے پئیں گے زمزم اس نیت سے ہوگا، کیونکہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے، یہ زمزم اس لیے ہے
جس لیے اسے پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ زمزم پی کر جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے اور جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ زمزم میں غذائیت ہے، اگر کسی نے کھانا نہیں کھایا وہ زمزم کا پانی پی لے تو وہ اس کو کھانے کا کفایت کرے گا۔ زمزم کی اتنی برکتیں ہیں، اور زمزم کی برکتیں کیوں نہ ہوں۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مبارک انہوں نے زمین پر مارا تھا تو پانی نکلا ہے زمزم کا، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی ایڑیوں کی برکت سے زمزم کا پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے۔ تو یہ زمزم برکتوں والا ہے۔ اللہ پاک سب کو یہ زمزم پینا نصیب فرمائے اور حرم میں پینا نصیب فرمائے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یہ زمزم پینا نصیب فرمائے۔ بہت خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے زمزم پیوں، لیکن روزے کی حالت میں طواف کی حالت میں جب طواف کر رہی تھی تب روزہ تھا تو زمزم نہیں پی سکتے تھے، لیکن ابھی زمزم خوب پئیں گے۔ چلیے میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں۔ ہماری افطاری ہو چکی ہے، ہم نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں واپسی پہ گھر، اور واپسی پر جاتے ہوئے کیا رش ہے۔ اللہ پاک حرمین شریفین کی یہ جو بہاریں ہیں، یہ جو برکتیں ہیں، اللہ سلامت رکھے، اور اللہ پاک ایسے ہی مکہ مدینہ کو شاد و آباد رکھے، جیسے بھرا ہوا ہے ایسے بھرا ہوا رہے، اور ہمیں یہاں پر آنے کی بار بار توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیے میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں یہاں کی رونقیں، یہاں کی برکتیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، چلے میرے ساتھ۔ آپ بھی دعا کریں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے کرتی، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بس ایک مرتبہ بندہ اپنے رب سے التجا کرے، خلوص دل سے حاضری اور توجہ کے ساتھ، بہت بڑی ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ میری یہ جبل عمر کے ساتھ بس اسٹاپ ہے، اور یہاں پر نیو ایریا بنا ہوا ہے، یہاں پر سٹنگ ایریا ہے، یہاں پر شاپس ہیں، یہاں پر کیفے ہے، سب کچھ یہاں پر ہے، پہلے نہیں تھا، ابھی نیو ان لوگوں نے بنایا ہے، اور بہت پیارا ہے، اور یہاں پر بہت زیادہ رش ہے۔ پہلے لوگ جاتے تھے جبل عمر کے اندر، اب یہاں پر باہر سے بھی آپ اپنے لیے کھانا چائے وغیرہ سب کچھ یہاں سے لے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اب نیو بنا ہوا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے یہاں پر کچھ نہیں تھا ایسا، لیکن اب بنا ہوا ہے۔ ابھی ہم واپس جا رہے ہیں گھر کے لیے، تو راستے میں آپ حرم سے کچھ آگے یہاں پر چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے، فرسٹ چیک پوسٹ یہاں سے بنی ہوئی ہے، یہاں سے پرمٹ چیک کر رہی ہیں، اور اس کے بعد 3 اور چیک پوسٹ ہیں۔ جب آپ حرم کے لیے مکہ کے لیے انٹری کرتے ہو تو وہاں پر آپ کا پہلے فرسٹ پرمٹ چیک کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو انٹری دیتے ہیں، کیونکہ 4 چیک پوسٹ ہیں۔ جب ہم پہلے جاتے ہیں مکہ میں جاتے تھے تو جسٹ 1 چیک پوسٹ تھی، اور وہاں پر پرمٹ کی پہلے ضرورت نہیں تھی، لیکن اب ضرورت ہے۔ اگر کوئی آ رہا ہے مکہ میں عمرہ کے لیے تو فرسٹ وہ اپنا پرمٹ لے، اور اپنے ٹائم کا دھیان رکھیں کہ جس ٹائم ان کا پرمٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اسی ٹائم حرم کے اندر ہو وہ، اور حرم کے اندر اسی ٹائم انٹری ہو، ورنہ وہ آپ کو انٹری نہیں کرنے دیں گے۔ جب آپ کو انٹری نہیں ملے گی تو پھر آپ کے اوپر 10,000 گرامہ بھی ہوگا اور آپ کا دم بھی آ جائے گا، تو پلیز احتیاط کیجیے۔
خود بھی جرمانے سے بچیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اللہ